رحمن یا رحمن ساعدنی. نیکسٹ ہے وسیلہ ان دعا. دعا کے لیے ہمیں کچھ وسیلے لگاتے ہیں جو دعا میں کچھ پاور ایڈ کرتا ہے, کچھ ایفیکٹس ایڈ کرتا ہے. تو جو اوتھینٹک اور سنت سے ثابت وسیلہ ہے وہ ہے یہ 3 وسیلے. اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام, ان ناموں کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے تو دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. دوسرا وسیلہ ہے ہماری نیک اعمال جن کو ہمیں سٹور رکھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اعمال ہمارے سٹور رہیں آخرت کے لیے. جب کبھی ایسا حالات آ جائے, جب بہت تکلیف میں بندہ پھنس جائے, مصیبت میں پھنس جائے, اور اسے یاد ہو کہ وہ کچھ نیکیاں کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, نہ کہ دکھاوے کی خاطر, تو یہ نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے. اور اللہ کی صفات کا وسیلہ دے کر کے بھی دعا کر سکتا ہے. یہ نیکیوں کے وسیلے کے موضوع سے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی ادھر. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. یہ 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو ایک غار میں یعنی کیو میں پھنس جاتے ہیں. یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 لوگ تھے جو سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں طوفان آ گیا, تو اس طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے وہ کسی غار میں پناہ لے لیے. لیکن اتفاق سے بجلی چمکنے کی وجہ سے کسی طرح پتھر کھسکا اور اس غار کا جو دہانہ تھا, جو منہ تھا, وہ کسی پتھر سے بند ہو گیا. یہ تینوں مسافر اس میں پھنس گئے. اب چونکہ اس میں پھنسنا ان کے لیے مصیبت تھی, کیونکہ وہ اگر پتھر نہیں ہٹتا اور وہ نہیں نکل پاتے, وہ بھوکے پیاسے وہیں مر جاتے, تو وہ بڑی خوفزدہ ہو گئے. تو ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا شروع کی. اس میں سے سب سے پہلے نے دعا کی, اللہ تبارک سے دعا کی, اپنے نیکیوں کے وسیلے سے انہوں نے دعا کیا. سب سے پہلے پہلے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے اور ہم ہمیشہ ان کی خدمت کیا کرتے ہیں. جب بھی ہم رات کو کام سے لوٹتے ہیں, دودھ اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے ہم دیتے ہیں. میں دیتا ہوں اس سے پہلے کہ اپنے بال بچوں کو دوں, سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو وہ دودھ پلاتا ہوں اور انہیں سلاتا ہوں. تو ایک دفعہ کی بات ہے, مجھے کام سے لوٹتے وقت لیٹ ہو گئی اور میرے ماں باپ سو گئے. میں دودھ کا گلاس لے کے گیا اپنے والدین کو پلانے کے لیے, لیکن وہ سو چکے تھے. لیکن ان کو نیند سے جگانا مجھے مناسب نہیں لگا, اس لیے میں وہاں ان کا ویٹ کرنے لگا دودھ لے کر کے. اس درمیان میرے بچے بھوک سے میرے پیر کے درمیان لوٹنے لگے اور ارد گرد جمع ہونے لگے. انہیں بھوک لگی تھی, لیکن میں نے اپنا فرض سمجھا. تیری رضا کی خاطر میں نے انہیں کسی کو بھی دودھ نہیں پلایا. میں انتظار کرتا رہا جب تک کہ میرے ماں باپ جگ نہ گئے ہوں, تب تک میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا. اور میں اپنے ماں باپ کی خدمت اسی طرح کیا کرتا ہوں. اگر یہ خدمت تجھے قبول ہے, تیری رضا کی خاطر جو خدمت میں کرتا ہوں, تو یا رب یہ مصیبت کو ہم سے دور کر دے اور اس غار کے, اس کیو کے دہانے میں جو پتھر موجود ہے اسے ہٹا دے. تو اس دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیا اور پتھر ذرا سا سرک گیا. اسی طرح دوسرا بندہ تھا, اس نے دعا کی. اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ یا رب تعالیٰ شانو, میری ایک بہت ہی خوبصورت کزن ہے, میری خالہ زاد بہن, وہ بہت مجھے پسند تھی, بہت زیادہ, اور کئی دفعہ میں نے اسے حرص کی نظر سے دیکھا اور اسے حاصل کرنا چاہا, لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آتی تھی. ایک دفعہ بہت ایسا ہو گیا کہ حالات بہت خراب ہوئے, قحط ہو گیا اور اس کے پاس پیسوں کی بہت کمی ہو گئی. تو وہ مجھ سے کچھ پیسوں کے لیے آئی, لیکن میں نے اسے پیسے کنڈیشن میں دینے کے لیے وہ 20 دینار 120 دینار کسی کنڈیشن میں دینے کا وعدہ کیا. اسے کہا کہ اگر تم میری ہو جاؤ تو مجھ سے ناجائز تعلقات قائم کر لو تو میں تمہیں وہ 120 دینار دے سکتا ہوں. اور وہ بیچاری کیونکہ وہ مجبور تھی وہ راضی ہو گئی. لیکن جب میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو. اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی اللہ سے ڈرو اور اس طرح کی حرام کاری نہ کرو, اس طرح کہا, تو میں وہاں سے ہٹ گیا, اس کے قریب سے ہٹ گیا اور میں نے وہ سارے دینار اس کو یوں ہی دے دیا اور میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا. تو یار اب اگر تجھے میرے اس حالات اس کنڈیشن کا علم ہوگا اور میں تیری رضا کے لیے ایسے حالات سے بھی میں وہاں سے ہٹ گیا, تیری رضا کے خاطر میں کیا, تجھے میرا یہ نیک عمل قبول ہوا تو مجھ سے یہ مصیبت دور کر دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی یہ دعا بھی قبول کیا اور غار سے وہ پتھر تھوڑا اور کھسک گیا, لیکن اب بھی اتنا نہیں کھسکا تھا کہ تینوں نکل جاتے. تو پھر تیسرے شخص نے دعا کی کہ
میں کچھ مزدور کو ہائر کیا تھا کام کرنے کے لیے اور میں نے سب کو سب کا معاوضہ دیا, لیکن ایک مزدور نے کچھ پیسہ نہیں لیا اور وہ چلا گیا. تو اس پیسے سے میں نے کچھ بزنس کیا اور اس بزنس میں بہت پھلا پھولا, بہت ساری بکریاں, بہت سارے اونٹ, بہت سارا بزنس ہوا ہمارا. کچھ سالوں بعد وہ آدمی آیا اور مجھ سے میں اپنا وہ مزدوری لینا چاہا کہ میں نے اس وقت کچھ کام کیا تھا اور کچھ پیسے میں نے لیے نہیں تھے, اب آپ مجھے دے دیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو سارا بزنس میں نے کیا ہے, یہ سارے اونٹ, ساری بکریاں, یہ سب تیرے پیسے سے, یہ سب کچھ تیرا ہے, تو لے جا. اس نے حیرت کیا کہ کیا ایسا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل, یہ تیرے پیسے سے ہے, یہ تیرا حق ہے, کیونکہ وہ تیرے مزدوری کے پیسے سے میں نے اتنا بزنس قائم کر کے, یعنی وہ تیرا ہے. تو میں نے وہ ساری بزنس کا سارا جو بھی منافع تھا اس کو دے دیا. تو یا رب تعالیٰ شان تیری رضا کی خاطر کیا گیا یہ عمل اگر تجھے قابل قبول ہے تو ہم سے یہ مصیبت دور کر دے. اور تب بچا کچا جو بھی پتھر تھا وہ سارا ہٹ گیا. وہ تینوں لوگ اس مصیبت سے نجات پا لیے. اس واقعہ کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے نام کا وسیلہ لگا سکتے ہیں. بے شک ناجائز وسیلوں کے علاوہ جو نہیں صحیح ہیں یہ جائز وسیلہ ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے خوبصورت ناموں میں بہت سارا وسیلہ جوڑ کے رکھا ہے. اس میں سلمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کروں گا. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبوت بخشی تو سلمان علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایک خاص نام کے وسیلے سے دعا کی, وہ ہے الوہاب. اللہ کا ایک خاص نام ہے الوہاب. تو سلمان علیہ السلام نے الوہاب نام سے دعا کیا کہ یا رب العزت, یا وہاب, اے پروردگار مجھے معاف فرما, مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو, بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. یہ الوہاب کا مطلب ہے بہت عطا کرنے والا. اس نام کے وسیلے سے انہوں نے یہ دعا کی کہ انہیں ایسی بادشاہت عطا کر جو کسی کے بھی لائق نہ ہو. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی اور انہیں وہ حکومت دی جو آج تک آج کے قیامت تک کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان کو وہ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں ہواؤں پہ حکومت حاصل تھی, چرند پرند کی بولی زبان سمجھنے کی, اور جناتوں پہ حکومت حاصل تھی. تو یہ اللہ رب العزت کے اس نام کے وسیلے سے انہیں حاصل ہوا. اب ہم آتے ہیں ایٹیکیٹس آف سپلیکیشن, یعنی دعاؤں کے بھی کچھ اصول, کچھ قاعدے, کچھ طریقے ہوتے ہیں جن کا پابند ہونا بہت ضروری. سب سے پہلے تو سنسیریٹی, یعنی ایمانداری, اللہ کے لیے ایمان ہونا کہ ہم دعا اللہ سے مانگے اور صرف ہی اللہ سے مانگے. کسی کے بھی آگے ہم اپنے حاجت کو نہیں رکھ سکتے, کیونکہ حاجت روا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو ہمارے شہرت کے بھی قریب ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرتا, اللہ ہادی ہے, ہدایت دینے والا ہے, اللہ انہیں ہدایت دے, کیونکہ اللہ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے. جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے کانوں تک پہنچتی ہوتی ہے, ہم بہت نزدیک ہوتے ہیں. بے شک اللہ ہم سے بالکل دور نہیں, اللہ ہماری ہر حال سے باخبر. تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اللہ بے شک اس سے باخبر. دوسرا, ہمیں دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. ہم باوضو ہو کر بیٹھیں, اللہ کی تعریف بیان کریں اور درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں, اور دعا کے لیے پورا ڈٹرمائن ہو کہ ہمیں دعا کرنا ہے اور اپنی دعا پہ یقین رکھیں کہ یہ پوری ہوگی. اور ہاں, لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جلد بازو اور غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتا. غافل دل یعنی جس کا ایمان پوری طرح ہے ہی نہیں کہ اللہ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں شک و شبہ ہے کہ یہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے, یا پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں, اللہ پاک پتہ نہیں تقدیر میں ہے کہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تقدیر بنانے اور بگاڑنے کا ذمہ دار ہے. وہ چاہے تو وہ مٹا بھی سکتا ہے, نئی تقدیر لکھ سکتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ نہ گھبرائیں دعا کرتے وقت کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ تو ضرور قبول کرے گا, بس اللہ کی مصلحت ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہے. تو لیکن ہمیں جلد بازی نہیں کرنا. اگر 1 سال ہو گیا آپ کی دعا نہیں پوری تو بھی امید رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ جلد بازی کریں گے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں پسند اور آپ کی دعا رد بھی ہو سکتی ہے. یعقوب علیہ السلام, اس زمرے میں آپ یعقوب علیہ السلام کے صبر کو یاد کریں جب وہ دعا کرتے تھے غریہ وزاری سے. یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے میں, غم میں, جدائی میں وہ بہت پریشان رہے, لیکن 40 سال ان کے غم میں رہے, لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی وہ ان کو یقین رہا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی, اور وہ ہڑبڑائے نہیں, جلد بازی نہیں کی.
اور ہمیں دعا دونوں حالتوں میں مانگنا ضروری ہے. ہم صرف مصیبت پہ گرفتار ہو جائے تبھی دعا کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جب خوشی میں ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے تب بھی ہم اچھی دعائیں کریں، جب مصیبت آئے تب بھی ہم دعائیں کریں. اس کے بعد ہے دعا صرف اور صرف دعاؤں پہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس سے ہی مانگے. تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے. اپنی ہر فرمائش، ہر خواہش، ہر حاجت، ہر ضرورت صرف اور صرف اللہ واحد و قہار سے کے آگے رکھنی چاہیے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ پاسبل بھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہی غفور الرحیم ہے، وہی وہاب ہے، وہی قہار. آپ کی ہر ایک حرکت کی صرف اسے خبر ہے. تو کوئی بھی آپ کی حاجت روائی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس چیز پہ توکل رکھیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو قبول کرے گا. اور وسیلہ بتا چکے ہیں کہ اللہ ہی کی صفات، اللہ ہی کے نام اور آپ کے نیک اعمال. پھر دعا میں ہمیں بہت خیال رکھنی چاہیے کہ ہم تو کبھی بھی اپنی فیملی کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف دعا نہ کریں. یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اسی طرح دعا مانگتے وقت ہمیں ایک ماڈریٹ وائس رکھنا چاہیے. آواز بالکل دھیمی نہ ہو اور بالکل اونچی بھی نہ ہو. اس وقت خیال رکھیں. جب ہم دعا مانگنے لگیں تو اپنی غلطی اور اپنی گناہوں کا اعتراف اللہ رب العزت کے آگے کریں، تاکہ اللہ رب العزت بے شک وہ جاننے والا ہے، تاکہ ہم شیطانوں میں سے نہ ہو جائیں. بے شک شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، جس کی وجہ سے وہ سرخرو ہو گیا، شیطان کو ملعون قرار دیا گیا. ہمیں اپنی غلطیوں کا اللہ رب العزت کے آگے اعتراف کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کریں کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. اسی دفعہ جب ہم دعا کرتے تو کچھ پوئٹری کی طرح پڑھتے ہوئے یا راگ الاپ کی دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے. اور جب دعا کریں تو انکساری کے ساتھ دعا کریں، بہت ہی سوچ کے دعا کریں، بہت ہی دعا میں اس کی گہرائی میں جا کے دعا کریں. جب کوئی دعا، کوئی آرزو، کوئی خواہش بہت زیادہ ضرورت لگے ہمیں، تو اس کو ہم 3 بار دہرا سکتے ہیں. کوئی بھی دعا جو بھی ہو، ربنا آتینا ہو، استغفر اللہ، کچھ بھی جو بھی دعائیں آپ کے کو یاد ہو، انہیں 3 دفعہ دہرائیں گی تو اس میں پاور ایڈ ہو جائے گا. اور وہ دعا، یہ سنت سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دعا زیادہ عزیز ہوتی تھی وہ 3 دفعہ فرمایا کرتے ہیں. تو آپ کوئی ضرورت ہے تو آپ 3 دفعہ کہہ سکتے ہیں. اور دعا مانگنے کا یہ بھی اصول ہے کہ ہمیں قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے، باوضو ہو کے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے دعا کرنی چاہیے. ہاں، ہمارے کھانا، ہمارا پینا اور ہمارا لباس جو ہے حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو ہمارے دعا کی قبولیت کا وہ باعث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ریزنس فار دعاز ناٹ بینگ ایکسیپٹڈ، یعنی کہ وہ کون سے وجوہات ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. کئی دفعہ ہم جانتے ہیں کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور ہم مشیت ازدی ہوتی ہے کہ کچھ دعا لیٹ سے بھی قبول ہوتی ہے، کوئی دعا کے لیے ہمیں اجر ہوتا ہے، کوئی دعا کے لیے ہماری مصیبت دور ہوتی ہے. لیکن کچھ دعائیں جو قبول ہونے والی بھی ہوتی ہیں لیکن نہیں ہوتی، اس کے ریزن ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا 100% دیں. اللہ رب العزت کا جو کچھ قاعدہ ہے، جو کچھ قانون ہے، اسے چلتے ہوئے، اسے ملحوظ رکھ کر کے ہی ہم دعائیں کریں. باقی اللہ مالک، اللہ رب ہے، جو دینا چاہے بے شک دے. تو سب سے پہلے ہماری دعا نہیں قبول ہونے کی کچھ ریزنس ہیں. ان میں یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے نہیں مانگتے. ہم کئی طرح اپنی دعاؤں کا مرکز ایسی چیزوں کو بھی بنا لیتے ہیں جو قادر و مطلق نہیں ہے، جو کسی چیز پہ قادر نہیں. ایسی چیزوں کو ہم وسیلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تک یہ ہماری دعاؤں کو رسائی حاصل کر لے گی ہماری دعا. تو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ رب العزت سے اس کی حکومت کے مطابق دعا کرنی چاہیے. اسی کی حکمرانی ہے، بے شک وہ سنے گا اور وہی سننے والا ہے. تو اللہ سے اکیلے دعا نہیں کر کے اس کے ساتھ میڈیٹرز بنا لیں گے، ان کے ذریعے تب یہ دعا قبول ہونے کا، نہیں قبول ہونے کا ایک وجہ بن جائے گا. جب ہم دوسری وجہ ہے دعا نہیں قبول ہونے کی کہ بنا اللہ کی تعریف کیے، بنا درود شریف پڑھے ہم دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا ریزن یہ ہے کہ ہم جو مال حاصل کرتے ہیں کسی سے چوری کر کے، چھین کے، اس مال کو استعمال کر کے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں قبول ہوتی.
ایک شراب خور کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، ایک تعویذ پہننے والی کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے حالات کو، اپنی مشکل کشا کو، اس تعویذ کو اپنا مشکل کشا بنا لیا. اس نے وہ سوچا کہ وہ جو بھی تعویذ پہن رہا ہے، کالا دھاگا لٹکا رہا ہے، پتھروں والے انگوٹھی پہن رہے ہیں، یہ اس کی مصیبتوں کو، اس کی صحت کو ٹھیک کرے گی، اس کی دماغ کو ٹھیک کرے گی، اس کے بدن کے درد کو ٹھیک کریں گے. تو انہوں نے کسی طرح اسے اللہ کی جگہ کو پہ رکھ دیا. اس سے لوگ ایسی چیزوں کے لیے دعا قبول ہونے نہیں ہو سکتی. تیسری ہے، جو لوگ کسی بھی کاہن کے، نجومی کے پاس، جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا.